آج ہم انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ سبجیکٹ ہمارا انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہے، تو اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ بھئی انٹرنیشنل کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں، اس کے کیا ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے، یا پھر اس کی ہمیں نیڈ کیوں پڑتی ہے، مختلف حکومتیں کس طرح اپنے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور کنٹرول کرتی ہے، یا ہمیں انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی ضرورت کن کن موقعوں پہ پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس سبجیکٹ میں پڑھیں گے۔ تو آج جو نو ہاؤ ہے تھوڑا سا کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر ہم کمیونیکیشن کے کو تھوڑا سا ریکال کریں تو کمیونیکیشن کیا ہے؟ نارملی کمیونیکیشن ہم شیئرنگ آف آئیڈیاز کو کہتے ہیں۔ جب بھی اگر آپ کسی سے بات کرتے ہو تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی بتا دیتا ہے کہ بھئی بات چیت کو ہم کمیونیکیشن، اب بات چیت تو نارمل ایک سمپل سا ہم آنسر کر سکتے ہیں، لیکن اگر بینگ اے کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں تو بات چیت کو کہتے ہیں والی بات نہیں کرنی ہے۔ بھائی کمیونیکیشن وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں جو بھی ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک سمپل سا ڈیفینیشن ہے کہ بھئی کمیونیکیشن دا پروسیس آف شیئرنگ انفارمیشن، آئیڈیاز اور فیلنگس اینڈ تھاٹس بٹوین پیپل تھرو ویریس مینس، لائک ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وربلی نان وربلی ہم کرتے ہیں، پھر جسچرس اور باڈی لینگویجز کے تھرو ہم اب یہ کیوں کرتے ہیں؟ ٹو کریٹ انڈرسٹینڈنگ۔ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی میسج، کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اگلے کو سمجھا دیں۔ اور کمیونیکیشن کا جو لفظ ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے یا جو اس کا مطلب ہے وہ بھی یہ ہے کہ ٹو کریٹ کامننیس۔ اب ٹو کریٹ کامننیس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سینڈر ہے اور ریسیور ہے کہ ان کے بیچ میں چیزوں پہ اتفاق آ جائے، ان کا جو لیول ہے کسی پوائنٹ آف ویو پہ کسی چیز پہ، وہ جو نالج کا جو لیول ہے وہ کامن ہو جائے، تو اس لیے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کمیونیکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کے تھرو ہم اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس میں سینڈر، میسیجر اور ایک چینل اور ریسیور انوالو ہوتا ہے، اور اس کے بغیر آپ کا جو کمیونیکیشن پروسیس ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اب ہسٹری آف کمیونیکیشن میں جائیں گے تو وہی کمیونیکیشن کی ہسٹری کیا ہے، کافی پرانی ہے۔ لوگ جس طرح اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پری ہسٹورک کمیونیکیشن وہ جیسچرس، فیشل ایکسپریشن، گرانٹس وغیرہ کے تھرو، پتھروں پہ لکھنا، اسموکس کے تھرو کمیونیکیٹ کرنا، یہ پروسیس آف کمیونیکیشن کا، یہ جو کمیونیکیشن کے جو ٹائپس ہوتے تھے پرانے زمانے کی اگر ہم بات کریں جب لینگویجز کا وہ نہیں ہوا تھا، ایوولوشن نہیں ہوئی تھی، وہ تو کس طرح لوگ کرتے تھے؟ وہ پتھروں پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ لکھتے ہوتے تھے۔ ان کا جو لینگویج ہے ابھی بھی اگر آپ آرکیولوجیکل اس میں جائیں، جس طرح میوزیمس میں پڑے ہوتے ہیں پرانے زمانے کے جو رائٹنگز ہیں، جو کمیونیکیشن کے جو مینس ہیں، وہ آپ دیکھ لیں تو وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے۔ جس طرح یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسچرس کے تھرو، وہ تو خیر اس ٹائم جیسچرس کو تو آپ ریکارڈ میں نہیں لا سکتے، لیکن یہ ہے کہ جو کہ پینٹنگز ہیں یا سمبلز ہیں، جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے 30,000 ایئرس کو، وہ اسٹوریز جو کنوے ہوتی تھی، آئیڈیاز، تو وہ پینٹنگس کے تھرو وہ کنوے ہوتی تھی۔ جتنے بھی بڑے میوزیمز ہیں اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو کمیونیکیشن کے وہ جو ٹائپس ہیں وہ آپ کو نظر آتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد انوینشن آف رائٹنگز آتی ہیں کہ جس طرح یہ مختلف قسم کے جو ہمارے پاس رائٹنگ سسٹمز ہیں، وہ 3200 BC میں جو اس کا اوریجن ہے، اسٹارٹ ہے۔ پھر اورل ٹریڈیشن کہ بھائی بیفور رائٹنگ انفارمیشن اسٹوریز ور پاسڈ اورلی، یعنی بات کے تھرو۔ اب بات کے تھرو مختلف لینگویجز میں کس طرح کمیونیکیٹ ہوتا ہے وہ الگ ایک اسٹوری ہے۔ پرنٹنگ پریس 1500 جو سینچری ہے اس میں آتا ہے، جانس گٹنبرگ کی جو انوینشن ہے، اور اس سے یہ جو میس پروڈکشن آف انفارمیشن، یعنی اخبار کا جو کنٹینویشن ہے یا اسٹارٹ ہے، وہ آپ کو کیا پرنٹنگ پریس کے بعد سے جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میس پروڈکشن کا مطلب کہ میس کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے پرنٹنگ پریس کے بعد۔ ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیلی گراف کا آنا، ٹیلی فون اور ٹیلی فون وغیرہ کا آنا،
یہ پھر ایک مزید ایک اسٹیپ ٹورڈز انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی طرف ہم جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹیلی گراف کے تھرو ہم اپنے میسیجز کو جو لانگ ڈسٹینس جو اسپیسیز ہیں وہاں پہ ہم اپنے میسیج کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور پھر ٹیلی فون تو مزید اس کو انٹرنیشنل کمیونیکیشن. اب انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی طرف جب ہم جائیں گے تو کیسے ٹیلی فون کے ذریعے, یعنی وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک نارمل کمیونیکیشن جو ہے نا وہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن میں کنورٹ ہو گئی ہے. ماڈرن کمیونیکیشن میں کیا آتا ہے؟ انوینشن لائک ریڈیو, ٹیلی ویژن اینڈ انٹرنیٹ ٹرانسفارمڈ کمیونیکیشن گلوبلی, چینج کیا ہے اس کانسیپٹ کو. جو نارمل کمیونیکیشن ہے اس کانسیپٹ کو ٹیکنالوجی نے, جس کی وجہ سے فار ایگزامپل ریڈیو, ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ ہے, اس نے اس کانسیپٹ کو ہی چینج کیا ہے جو نارمل کمیونیکیشن کہ بھائی شیئرنگ آئیڈیاز. اب شیئرنگ آئیڈیاز والی بات ہے لیکن بڑے لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ. تو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ٹوٹلی آپ کی کمیونیکیشن کے بالکل سیم ہے, لیکن اس میں صرف ایک چیز جو ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو بھی آپ کے دماغ میں ہے اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہو, بٹ between countries or cultures across beyond the borders frontiers, often mediated through various channels such as mass media, diplomacy or international communication, interpersonal communication. Sorry, اس کا مطلب کیا ہوا کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا وہ ٹائم ہے کہ جس میں آپ اپنے آئیڈیاز کو, اپنے میسیجز کو انٹرنیشنل لیول پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس میں جس طرح دو ممالک آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, کلچر ٹو کلچر جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو, یا فار ایگزامپل آپ یعنی بیانڈ دا بارڈرز کا مطلب کہ آپ ایک ملک کی باؤنڈری ہوتی ہے, جب آپ اس باؤنڈری کو کراس کرتے ہو اور آپ کی کمیونیکیشن اس لیول کو کراس کر کے نکل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا کمیونیکیشن کا جو نارمل پروسیس ہے وہ نکل جاتا ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ تو کمیونیکیشن بیانڈ دا بارڈرز جب آپ کی جاتی ہے اس کو ہم انٹرنیشنل کمیونیکیشن کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اب انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی چند ڈیفینیشنز ہیں. اس کو اگر آپ ایک گو تھرو خود بھی کریں تو یہ ڈیفینیشن صرف مختلف یعنی فیلڈ آف لائف میں کس طرح فٹ ہوتی ہیں. جس طرح انٹرنیشنل کمیونیکیشن از کلچرل ایکسچینج, کیسے کہ بھائی انٹرنیشنل کمیونیکیشن ریفرز ٹو دا ایکسچینج آف انفارمیشن, آئیڈیاز اینڈ کلچرل ویلیوز. شیئرنگ ہے یا ایکسچینج ہے بٹوین انڈیویژولس, گروپس اور نیشن اکراس بارڈر. بات ساری وہی ہوگی کہ جو کمیونیکیشن بیانڈ دا بارڈرز ہوتی ہیں. اب یہاں پہ صرف کلچرل ایکسچینج جس طرح کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ اپنے کلچر کو جب ریپرزینٹ کرتے ہو کسی ایک فورم پہ تو وہ بھی انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے زمرے میں آتا ہے. فار ایگزامپل مختلف کانفرنسز, انٹرنیشنل کانفرنسز لیول پہ جب آپ پاکستان کے کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. نارملی اگر میں دیکھوں تو جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں چائنا میں, وہ مختلف کلچر ڈیز پہ اپنا وہ ڈریس پہنتے ہیں, پاکستانی ڈریس, مختلف جو ہمارے لوکل کلچرز ہیں اس کی ریپرزنٹیشنز ہوتی ہیں. تو یہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے زمرے میں آپ ڈال سکتے ہو کہ کس طرح کے کلچر, یا پھر کلچرل ایکسچینج جو پروگرامز ہیں وہ چاہے ایجوکیشن کی صورت میں ہے یا پھر اور فیلوشپس کی صورت میں ہے. تو انٹرنیشنل کمیونیکیشن ایکسچینج آف کلچرز کو کہتے ہیں. ٹھیک, سملر ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ گلوبلائزڈ ورلڈ میں ہم انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونیکیشن ریفرز ٹو ڈائنامک پروسیس آف انفارمیشن ایکسچینج, کہ بہت تیزی کے ساتھ جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو اپنی انفارمیشن کو اور انٹریکٹ کرتے ہو, جیوگرافیکل جو باؤنڈریز ہے اس کو سرپاس کرتے ہو, اور یہ چیزیں کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ انٹر کنیکٹ ہوتے ہو مختلف کلچرز کے ساتھ. فار ڈپلومیسی انٹرنیشنل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے کہ بھائی فنڈامنٹل ٹول ہے یہ ڈپلومیسی کے لیے. انٹرنیشنل جتنے بھی ڈپلومیٹک ہمارے ریلیشنز ہیں اس میں یہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن, جب بھی آپ اگزامپل دیتے ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں نا وہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو مختلف ممالک کے ساتھ ایم او یوز کرنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, ان کے ساتھ میوچول جو ہے کانفرنسز, سیمینارز وغیرہ ٹائپ چیزیں کرنا, کلچر ایکسچینج پروگرامز کرنا,
چاہے ایجوکیشن میں ہے، چاہے ہیلتھ میں ہے، چاہے کسی بھی فیلڈ آف لائف میں ہے، ٹریڈ کرنا یہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ ڈپلومیسی میں آتی ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ لیول پہ. تو انٹرنیشنل کمیونیکیشن فار ڈپلومیسی یہ رول تھا. ڈیجیٹل ایج میں کہ وہی انٹرنیٹ کے دور میں یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے جس طرح ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ہوتی ہے، تو یہ ڈیفینیشن آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں کہ از دا ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ان آئیڈیاز اکراس براڈر ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز. سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، جو کہ پبلک اوپینین کو بناتی ہے اور ان کو انفلوئنس کرتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، نیڈ کیا ہے، ہمیں انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں ایجوکیشن اور ریسرچ کے لیے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے ایکسچینج آف نالج ہے، ریسرچ فائنڈنگز ہیں، اکیڈیمک کولیبریشنس ہیں. کیسے بھائی ایکسچینج آف نالج ہے؟ فار ایگزامپل مجھے ایک چیز کی سمجھ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو یہ چیز کا پتہ چل جائے. مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کس طرح کام کرتی ہیں، یا فار ایگزامپل ایک نیا ایپ آتا ہے اور اس کو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نالج ایکسچینج کرتے ہیں، یا پھر آپ یہ ہے کسی ایک پرابلم پہ، کسی ایک ایشو پہ، گلوبل اگر ایشو ہے اور اس پہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میری ایکسپرٹیز ہے، تو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو میں اس نالج کو کمیونیکیٹ کرتا ہوں. جس مختلف مینز یوز کر کے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر کے، یا میں ٹریڈیشنل جو میڈیا ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، اس کے تھرو اس چیز کو پروموٹ کرتا ہوں. میں اپنا آئیڈیا بتاتا ہوں کہ یہ پروگرام یا یہ پرابلم اس طرح ہے. یا جس طرح میں ایگزامپل لے لوں گا کووڈ پہ انڈرسٹینڈنگ، یہ ایک گلوبل ایشو تھا اور اس پہ جو نالج کا جو ایکسچینج کرنا ہمیں کیسے پتہ چلا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو کہ بھائی کووڈ-19 کیا ہے. یہ ایکسچینج آف نالج ہوا ہمارے ساتھ تھرو انٹرنیشنل کمیونیکیشن، ٹھیک ہے نا. لوگوں نے اس پہ مختلف پروگرامس کیے، مختلف نیوز پہ، مختلف جو انٹرویوز ہیں اس کے تھرو. ریسرچ فائنڈنگس کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی ایک ڈومین میں ریسرچ کرتا ہے، وہ کسی ایک اسپیسیفک پرابلم کو، ایشو کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور اس کی سلوشن نکالتا ہے، اس کا سلوشن نکالتا ہے، تو وہ سلوشن جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہوتا ہے تھرو انٹرنیشنل کمیونیکیشن. آپ لوگوں نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ بھائی فلاں جگہ پہ یہ ایک ریسرچ ہو اور اس کے فائنڈنگز یہ ہیں کہ یہ یعنی مثال کے طور پہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ موبائل فون یوزیج ہے اور اس پہ کوئی ایک کام ہوا ہے. ریسرچ فائنڈنگز یہ ہیں کہ جو لوگ زیادہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ الرٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ زیادہ نالجیبل ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو نہیں یوز کرتا. یہ جو فائنڈنگز ہیں یہ ہمارے ساتھ کس طرح شیئر ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل یورپ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا یہ ریسرچ کرتا ہے اور اس کی فائنڈنگز یہ ہیں. انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو میں اس کا جو ریسرچ آرٹیکل ہے وہ پڑھتا ہوں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اکیڈیمک پرپسز کے لیے، ایجوکیشن اور ریسرچ کے لیے، کولیبریشنس کے لیے ہمیں جو ہے نا انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. گلوبل گورننس کیا مطلب ہے؟ جس طرح مثال کے دیا ہوا ہے کہ بھائی اگر یونائٹڈ نیشن ہے، ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو کہ رسپانسبل ہے یا جو کام کرتی ہے کہ بھائی جو گلوبل ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے ان دا فارم آف کلائمیٹ چینج، ہیلتھ کرائسس میں، ہیومن رائٹس میں. فار ایگزامپل کہ بھائی کووڈ-19 کے ٹائم میں آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن نہ کریں، آپ جو پرسنل انٹریکشن ہے یا جو آپ فزیکل انٹریکشن ہے وہ نہ کریں. یہ میسیج مجھے اگر ملتا ہے اور وہ پلیٹ فارم ہے اس کا یونائٹڈ نیشن کا اور ان کا میسیج ہے، تو وہ جو ملتا ہے یہاں پہ پاکستان میں آ کے جا کے وہ مجھے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو ہی ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو گلوبل گورننس کا مطلب یہ ہے. پھر اس کے بعد پروموٹ پیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ، جس طرح مختلف کانفلکٹس چل رہے ہوتے ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی آپ کو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. جیسا مثال کے طور پہ پاکستان انڈیا کے ریلیشنس دیکھیں، اس میں بھی آئے روز جو کانفرنسز اور جو میٹنگز ہوتی ہیں، یا پھر گلوبل سطح پہ جو ہے نا فلسطین اسرائیل کے جو کانفلکٹس ہیں، یا لوکل جو ہمارے ایون اپنے پرابلمس ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بھی جو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. فیسیلیٹیٹس گلوبل ٹریڈ، ٹھیک ہے. آپ کی جو گلوبل جو ٹریڈ ہے
اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کو گلوبل ٹریڈ میں مثال کے طور پہ پاکستان اگر کسی دوسرے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرتی ہیں تو اس سے پہلے وہ ایم او یوز کرتے ہیں. اب وہ ایم او یوز کس طرح ہوتے ہیں؟ وہ وزٹس کے تھرو بھی ہوتے ہیں, وہ ای میلس کے تھرو اپنا کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ٹیلی فونک کمیونیکیشن ہوتی ہے, میڈیا کے تھرو وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کانفرنسز میں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ چیزیں کمیونیکیٹ. تو ایم او یوز وغیرہ کر کے گلوبل ٹریڈ میں بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی اچھا آپ اپنا جو ہے نا انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو ہینڈل کرتے ہیں تو آپ کا ٹریڈ کا جو طریقہ کار ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. کلچرل ایکسچینج, اس کے لیے بھی آپ کو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. کلچرل ایکسچینج میں آپ کے فار ایگزامپل اکیڈیمک کی جو ایکسچینج پروگرامز ہوتی ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں. اگر آپ مختلف کانفرنسز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ممالک میں وہ بھی آ سکتی ہیں. یعنی آپ ایک اپنے کلچر کو دوسری دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور ان تمام چیز کے لیے سب سے زیادہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے لیے سب سے جو بہتر ٹول ہے وہ میڈیا کا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کے ساتھ وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی گئی ہے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کی آئی ٹی کو فروغ ملتا رہا, اور آئی ٹی کو یوز کر کے آپ کا میڈیا جو ہے ایک ریزن مین یا ایک چینل رہا ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے. ٹھیک ہے, گلوبل پرابلم سالونگ وہی ہے. یہ کانفلکٹ کی اگر ہم نے بات کی تو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی جو ضرورت ہے وہ گلوبل چیلنجز, کلائمیٹ چینج, ٹیررزم اور پینڈیمکس وغیرہ کو کس طرح ڈیل کریں گے, اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. آپ اس کو یوز کر کے, اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایک بہتر پالیسی آف جو آپ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی بناتے ہیں وہ آپ کو ایک ڈیولپ یا ایک اکنامیکلی اور سوشلی فائنینشلی آپ کو ایک بہتر ملک بنانا. ٹھیک ہے, آپ اچھے سے اپنی اسٹریٹجیز بنائیں, اس کو اچھے سے کمیونیکیٹ کریں, اچھے سے میڈیم افیکٹو کمیونیکیشن کریں, افیکٹو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کریں, تو آپ ایک بہتر ملک بن سکتے. ٹھیک, ڈپلومیٹک ریلیشنز میرے خیال میں یہ بہت ہی سمپل ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے ساتھ جب اپنے روابط رکھتے ہو تو وہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو ہوتے ہیں. آپ کے وزٹس, آپ کے ایم او یوز, آپ کی جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کا جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشنز. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جس طرح ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں, جوائنٹ ملٹری آپریشنز, یا پھر آپ کے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم یا وزیر خارجہ یا جو بھی ہے وہ وزٹ کرتا ہے دوسرے ملک کے اس میں. تو یہ جو ریلیشنز ہیں بہتر بنانے کے لیے بھی آپ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہو. سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے لیے جس طرح ہم نے ایجوکیشن اور اس کی بات کی, ریسرچ کی بات کی, کہ جو بھی نئی چیز ہمارے پاس دریافت ہوتی ہے, ڈسکور ہوتی ہے, کوئی فائنڈنگز آتی ہے ریسرچ کی, تو وہ کمیونیکیٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو. سملر کیس آپ کے یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ہیں. سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, جتنا بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, یعنی مثال کے طور پہ چیٹ جی پی ٹی اگر آتا ہے, یا پھر دوسرا اے آئی کا جو طریقہ کار پچھلے 3-4 سال سے جو پاکستان میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے, یہ کیسے آئے ہیں؟ یہ بھی انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو ہی کمیونیکیٹ ہوا ہے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہے نا وہ آپ کی گلوبل کمیونٹی کی آواز بنتی ہیں, کہ اویئرنیس اور اس تمام اویئرنیس کریٹ کرتی ہیں جہاں پہ بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے میڈیا کے تھرو اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا تو یونائٹڈ نیشن اس کے لیے آواز بنتی ہیں. اب خیر تو چیزیں ساری برائے نام ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ بات کرتے ہیں. جس طرح بھی ریسنٹلی یونائٹڈ نیشن کا وہ ہوتا ہے کانفرنس, تو اس میں بھی مختلف نیشن جو ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے بھائی فلسطین کے ساتھ ہیں اور یہ بہت ظلم ہو ہے. تو لیکن چیزیں ساری جو ہے نا وہ نامنل ہے, برائے نام ہے, لیکن اسٹل میں یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو آپ ہیومن رائٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. کرائسس مینجمنٹ کے لیے کیسے, اس طرح مثال کے طور پہ فلڈز وغیرہ, ارتھ کویکس وغیرہ آتے ہیں, تو انٹرنیشنل کمیونیکیشن آپ دوسرے ممالک سے ہیلپ لیتے ہو, آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہو کہ بھئی ہمیں
ہیلتھ میں چیزیں چاہیے، ہمیں فوڈ میں، شیلٹر میں ہمیں خیمے چاہیے، ہمیں ڈاکٹرس چاہیے. اور اسی طرح جب بھی کہیں پہ بھی کرائسس ہوتی ہے، چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرس ہیں، چاہے وہ فلڈ ہے یا ارتھ کویکس ہے، تو دوسرے ممالک مختلف ایڈز جا کے دیتے ہیں، یا اپنی ایک جو ہے نا ٹیم بھیجتے ہیں ڈاکٹرس کی، یا پھر جس طرح پاکستان کی ملٹری جاتی ہے مختلف ممالک میں، سرو کرتی ہے ان دا فارم آف ان کی سیکیورٹی یا ان کی ہیلتھ کے لیے. تو یہ تمام چیزیں کرائسس مینجمنٹ کا حصہ ہے، اور کرائسس مینجمنٹ میں ہم اس طرح انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو یوز کرتے ہیں. تو سمپل سی بات کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن ایک برج کا کام کرتے ہیں مختلف نیشنز کے ساتھ. یہ اس کے تھرو آپ پیس کو جو ہے نا فوسٹرس کر سکتے ہو، اکنامک کوپریشن ہے، کلچرل انریچمنٹ ہے. اٹس سگنیفیکینس کین ناٹ بی اوور اسٹیٹڈ. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی آپ کہیں پہ بھی اس کی جو ہے نا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ چھوڑو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا اتنا کوئی رول نہیں ہے. میرے خیال سے جتنا رول انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں ہے، شاید ہی کسی چیز کا وہ اس میں رول ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی اگر فار ایگزامپل ہم آئی ایم ایف کے اس کی بات کریں، ایگریمنٹ کی بھی جو ریسنٹ ہے اس ویک میں جو ہوا ہے یا اس مہینے میں جو ہوا ہے، وہ بھی آپ کے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی ہی وجہ سے ہو. ٹھیک ہے، آپ ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہو اپنے مسئلے، اپنے پرابلمس، کہاں پہ آپ لیک کرتے ہو، کہاں پہ آپ کے پرابلمس ہیں، آپ کو کس چیز کے لیے فنڈس چاہیے. تو یہ تمام چیزیں آپ کا انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ایک لیکچر کہ بھائی انٹرنیشنل کمیونیکیشن کیا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اس کے حوالے سے اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.